جناب ملک ندیم کامران صاحب، جناب شیخ علاؤالدین صاحب، محترمہ ذکیہ شاہ نواز صاحبہ، جناب میاں یوسف صلاح الدین صاحب، جناب حمزہ شہباز شریف صاحب، محترم افتخار احمد صاحب، معزز وزراء کرام و ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی، معزز خواتین و حضرات، آج ہم جہاں موجود ہیں یہ زمین کا محض ایک ٹکڑا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جو تاریخ کے واقعات اور مستقبل کے امکانات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک طرف بادشاہی مسجد ہے جو ہمارے عظیم ماضی کی نشانی ہے، اور دوسری طرف مینار پاکستان ہے جو اس خواب کی یادگار ہے جو ایک شاندار مستقبل کے لیے ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ بادشاہی مسجد ایک ایسی شخصیت کی یاد دلاتی ہے جو ہماری عظمت رفتہ کی علامت ہے، اور مینار پاکستان نے اس شخص کی یادیں وابستہ ہیں جو دور جدید میں ہماری عظمتوں کی نشانی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ماضی مستقبل سے گلے مل رہا ہے۔ پورے برِ صغیر میں خواتین و حضرات کوئی ایسی دوسری جگہ نہیں جو تاریخ کی امانت اور مستقبل کے امکانات کو اس طرح اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو، اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ ان دو علامتوں کے درمیان وہ ہستی آسودہ خاک ہے جس نے ماضی کو مستقبل سے جوڑ دیا۔ میرا اشارہ مزار اقبال کی طرف ہے، وہ اقبال جو ہمارا ماضی بھی ہیں اور ہمارا مستقبل بھی۔ خواتین و حضرات، آج ہم اس پارک کی توسیع کے ایک منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ 23 مارچ 1940 کو یہاں جس منزل تک پہنچنے کا عزم کیا گیا تھا اس کی نشاندہی علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں کر دی تھی، اور اقبال نے صرف منزل کا سراغ نہیں دیا، وہ رہنما بھی دیا جو ہمیں اس منزل تک پہنچا سکتا تھا۔ علامہ اقبال نے 1937 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو خط لکھا تھا جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ تنہا آپ ہی کی ذات ہے جو اس نازک مرحلے پر مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں ولی ولی کو پہچانتا ہے، یہاں ایک دانائے راز نے میر کاروان کو پہچان لیا تھا۔ خواب نے تعبیر کو پہچان لیا تھا، اور آج ماشاءاللہ اس لاہور کی خوبصورت جگہ پر علامہ اقبال کے جس کے نام سے یہ پارک ہے اس کی توسیع کی گئی ہے۔ لاہور کی خوبصورتی میں ایک یہ بہت خوبصورت باب ہے جو آج کھل رہا ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اپنی سربراہی میں، اپنی سرکردگی میں اس بہت خوبصورت کام کو انجام تک پہنچایا۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جہاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ یہ ایک فوڈ کورٹ ہے، یہ پنجاب کا پیویلین ہے یا گیٹ ہے، یہ سندھ کا گیٹ ہے، یہ گلگت بلتستان کا ہے، یہ بلوچستان کا ہے، اور پھر یہ اپنا خیبر پختونخوا کا ہے اور آزاد کشمیر کا ہے، اور پھر اتنے خوبصورت اور بھی یہاں پہ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز، اور جو یہاں پر سافٹ جو ٹرین جو بنائی جا رہی ہے اور بگیز کا جو انتظام کیا گیا ہے اور بھی چیزیں۔ اور پھر آپ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم شاید جو ہے وہ جس کا ذکر نہیں کر پائے، وہ الحمدللہ یہاں پر حفیظ جلندری صاحب کا بھی مزار موجود ہے، جنہوں نے پاکستان کا نشان نامہ پاکستان لکھا اور پھر جنہوں نے ہمارا نیشنل اینتھم لکھا۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا تو ہم نے یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی کہ ہم نے یہاں پر ان کی مزار کی تعمیر کی، اور اب وہ مزار اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے، جس کے لیے میں شہباز شریف صاحب کو بھی اور پھر جو ہمارے یہاں پہ شکیل صاحب ہیں اور پھر عبداللہ خان سنبل صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کی باقی ٹیم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے اس موسم کو یاد رکھا اور ان کے مزار کو اور بہتر بنایا، خوبصورت بنایا، اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم نے یقیناً ان کو پے بیک کیا ہے۔ یہاں شہباز شریف صاحب کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں قلعے کے اندر یہ قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، مینار پاکستان ہے، اور اتنی تاریخی بلڈنگز ہیں یہاں پر، ان کو اور روشن کیا جائے، اور قلعے کی بھی اب انشاءاللہ رینوویشن شروع ہونے والی ہے۔ یہ قلعہ بھی انشاءاللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا بننے والا ہے، اور پھر جس سے انشاءاللہ جو ہے وہ اور بھی لاہور کی اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور یہ تاریخی جو عمارات ہیں ان کو بہتر بنانا اور بہتر سے بہتر رکھنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اور بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہوں کہ شاید ماضی کی حکومتوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، جو اقتصادی لحاظ سے تھیں، جو معاشی لحاظ سے تھیں، جو معاشرتی لحاظ سے تھیں، لیکن جو تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے بھی تھیں ان کو بھی پورا نہیں کیا۔ آج اس طرف بھی توجہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دے رہے ہیں، لیکن جہاں ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ان تمام عمارات کو ٹھیک کریں گے، ان کو اور روشن کریں گے، یہ سارے سیاح جو ہیں ملکی اور غیر ملکی سیاح یقیناً اس طرف آئیں گے، اور یہاں ان کی یہ مرکزی ایک نقطہ بن جائے گا ان کے لیے۔ اور یہاں لیکن مجھے امید ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ساتھ لکھ کے لگا دینا چاہیے، اور ضرور لگا دینا چاہیے کہ یہ کسی بھی دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اور کیونکہ دھرنے والے بھی اس طرح کی جگہوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کی ترقی میں اللہ کے فضل و کرم سے سنگ میل ثابت ہو رہے ہیں۔ اور میں کہتا رہتا ہوں، میں آج یہاں کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنے آیا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور
دیکھنے والوں کو بھی الحمدللہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری حکومت کیا کچھ کر رہی ہے. اور یہاں پہ جو روشنیاں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے عرصے میں یہ روشنیاں اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل جائیں گی اور بڑھ جائیں گی. بجلی بھی آ رہی ہے پاکستان کے اندر انشاءاللہ. پہلے بجلی تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ ناپید کر دی گئی. بجلی انشاءاللہ آئے گی اور سستی آئے گی. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے کہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج سے 3 سال پہلے والا جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں. بہت بہتری آئی ہے. پاکستان کے اندر خوشحالی بھی اللہ کے فضل سے آ رہی ہے. جہاں بجلی آئے گی تو ہمارے شہر روشن ہوں گے. بجلی آئے گی تو پاکستان روشن ہوگا. اور پھر جہاں روشنیاں ختم ہو گئی تھیں آج ماشاءاللہ وہاں پہ روشنیاں بحال ہو رہی ہیں. اور پھر بجلی روزگار بھی آئے گا. بجلی آئے گی انڈسٹری بھی آئے گی. بجلی آئے گی تو پاکستان کی زراعت بھی ترقی کرے گی. اور جب یہ چیزیں ترقی کریں گی تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, جہالت کا خاتمہ ہوگا. پاکستان کے اندر ترقی کا پہیہ تیزی کے ساتھ چلے گا. پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. پاکستان کا ریونیو بڑھے گا. آپ کی سٹاک مارکیٹ اور تیز ہوگی. اور آپ کے انشاءاللہ جو ریزروز ہیں فار چینج وہ اور بڑھ جائیں گے. ہمارے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے اور وسائل مہیا ہوں گے. بلوچستان اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا. کوئی جا کے دیکھے آج بلوچستان کہ ماشاءاللہ وہاں پہ سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے. جو ایک سینس آف ڈیپریویشن تھی بلوچستان کے اندر وہ ختم ہو رہی ہے. اور بہت حد تک ختم ہو چکی ہے اور باقی بھی ختم ہو رہی ہے. جو وہاں پہ جو ایسے عناصر ہیں جو وہاں پہ کھلبلی مچانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کوئی امن کو دھرم برم کرنا چاہتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہیں, اس کا کیا جواز عوام کو پیش کریں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بلوچستان ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ حالات بدل رہے ہیں. وہاں پہ اس کو اب واقعتاً وہ پاکستان کا ایک بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ جزو بن رہا ہے. ایک طرف بلوچستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے مل رہا ہے. 2 دن پہلے میں وہاں پہ جو ہے وہ گیا گوادر کے پاس, جہاں پہ میں نے 459 غالباً 449 جو ہے وہ کلومیٹرز لمبی سڑک جو ہے جو ہم نے تعمیر کی ہے اس کا افتتاح کیا. اور وہ سڑک ملاتی ہے, اس سے پہلے میں نے گوادر سے ہوشاب کا آج سے چند ماہ پہلے اس کا افتتاح کیا تھا. اب یہ سڑک گوادر سے شروع ہوتی ہے اور کوئٹہ تک جاتی ہے. چیف منسٹر بلوچستان نے مجھے وہاں پہ بتایا, ڈائریکٹر جنرل FWO نے مجھے بتایا, مقامی لوگوں نے بتایا کہ پہلے کوئٹہ سے گوادر جانے میں 2 دن لگتے تھے, 2 دن, اور اب 8 گھنٹوں میں کوئٹہ سے گوادر انسان پہنچ سکتا ہے. صبح چلے فجر کی نماز پڑھ کے اور لنچ پر دوپہر کا کھانا گوادر میں کھا سکتا ہے. کتنی بڑی تبدیلی ہے. یہ انقلاب ہے, انقلاب اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کو بلوچستان کے عوام سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انقلاب برپا ہو رہا ہے. اور ایک طرف وہ ملے گا گوادر کوئٹہ سے, پھر چمن کے راستے افغانستان سے اور ایشیا سے, اور پھر وہی کوئٹہ سے آگے ویسٹرن کوریڈور سے ہوتا ہوا چائنا سے جا کے ملے گا, گلگت بلتستان میں جائے گا, اور پھر KPK سے گزرتا ہوا گلگت بلتستان, اور بلتستان سے پھر وہ چائنا جائے گا. اور دوسری طرف سے یہی سڑکیں جو ہیں وہ رتو ڈیڑو اور شداد کوٹ سے جا کے سندھ میں ملیں گی, اور پھر سندھ سے وہ پنجاب کے اندر بھی آئیں گی. پورا ملک آپس میں مل رہا ہے, پورا ملک مل رہا ہے, اور یہ سڑکیں اور موٹر ویز کے ذریعے سے مل رہا ہے. اور اگر یہ سڑکیں اور موٹر ویز نہ بنے
تو کیسے ترقی پہنچے گی؟ جہاز کے ذریعے سے ترقی تو نہیں پہنچ سکتی کہ جہاز کے ذریعے آپ جا کے اسکول بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، کالج بنائیں، یا آپ اپنا ہسپتال بنائیں، یا آپ اپنی ایگریکلچر کو بہتر بنائیں، انڈسٹری کو. کیسے؟ جب تک کہ راستے نہیں ہوں گے، جب تک کہ شاہراہیں نہیں ہوں گی، جب تک کہ موٹر ویز یا ہائی ویز نہیں ہوں گے، تو آپ کس طرح سے انہیں پسماندہ علاقوں میں ترقی کو لے کے جائیں گے؟ کس طرح سے کاشتکاروں کی جناز کو منڈیوں تک پہنچائیں گے؟ کس طرح سے وہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے؟ آپ کوئی پل تو نہیں بنائیں گے. یہی آپ کو اپنا سڑکیں لے کے جائیں گی جو دلوں کو بھی قریب کریں گے ایک دوسرے کے. اور پھر ایک طرف یہ سینٹرل ایشیا سے ملے گی، پاکستان کو ملے گی، چائنا سے ملے گی، ساؤتھ ایشیا کو ملے گی، اور پھر پاکستان میں خود بخود ترقی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے گی. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں بجلی کا ایک چیلنج تھا جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیابی سے اب جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. دہشت گردی کو چیلنج کو ہم نے الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. وہاں ہم اپنا جو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت کو بھی جو ریوائیو کر رہے ہیں. پھر سڑکوں میں جو ہے وہ بلوچستان کی تو میں نے بات کی ابھی آپ کے سامنے. گوادر ایک بڑا خوبصورت پورٹ بننے جا رہا ہے، اور گوادر انشاءاللہ پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہوگا انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں. اور میں سمجھتا کہ دنیا کی کسی بھی فری پورٹ کا یہ مقابلہ کر پائے گا. اور اسی طرح سے آپ کی جو سڑکیں ہیں، جو لاہور پہ آ کے موٹر وے آپ کی بند ہو گئی تھی، چلی آپ کی پشاور سے موٹر وے اسلام آباد سے وہ 1998 کے بعد یہ موٹر وے لاہور سے آگے نہیں گئی. آج پہلا موقع ہے کہ اب یہ لاہور سے آگے ملتان جا رہی ہے، ملتان سے الحمدللہ یہ سکھر جا رہی ہے، اور ملتان والی 2018 میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. لاہور سے ملتان سے سکھر انشاءاللہ 2019 میں مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر سکھر سے حیدرآباد جو ہے وہ اس کا ٹینڈر اب ہونے والے ہیں، کانٹریکٹ ایوارڈ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور حیدرآباد سے کراچی اس وقت زیر تعمیر ہے، جو کہ اگلے سال مکمل ہو جائے گی. یہ ساری کی ساری 6 رویا سڑک ہے، موٹر وے ہے، 3 لین ایک طرف اور 3 لین دوسری طرف، 6 لین موٹر وے ہے جو کہ انشاءاللہ بالکل کراچی تک جائے گی. اور اسی طرح کی کئی ہائی ویز اور سڑکیں جو ہے اسی کوالٹی کی وہ بلوچستان کے اندر بھی بن رہی ہیں. ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں. آپ کی ریلوے کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، اس کی سپیڈ ڈبل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اپ گریڈیشن اس کی کر رہے ہیں جس پہ تقریباً $6-7 بلین جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور پھر بجلی کے منصوبے بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ چائنا بھی پنجاب سپیڈ کی بات کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ چین جیسا ملک جو کہ انقلابی سپیڈ کے ساتھ اپنے منصوبوں کو مکمل کرتا ہے، وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور پھر اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ شفافیت جو ہے وہ ماشاءاللہ بالکل اپنی مثال آپ ہے. کم سے کم خرچوں، کم سے کم اخراجات پر یہ منصوبے تیار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال مکمل ہو جائیں گے بہت سارے منصوبے، جس کی بنا پہ میں بڑے وثوق سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بجلی کی جو قلت ہے، بجلی کا جو مسئلہ ہے، جو پتہ نہیں کس نے پیدا کیا، آپ کو پوچھنا چاہیے، ان حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے، ان حکمرانوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اتنی مجرمانہ غفلت کی کہ بجلی سے بڑے بڑے ایک ایسے سیکٹر کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور پاکستان کو اجالوں کی طرف لے جانے کے بجائے اندھیروں کی طرف لے گئے. یہ سب میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ سوالات کرنے چاہیے. تو ہم ماشاءاللہ صرف ان معاملات کی طرف توجہ نہیں دے رہے. پاکستان میں الحمدللہ ہم اس وقت ہماری وفاقی حکومت اور پھر شہباز شریف صاحب کی صوبائی حکومت بھی بہت سارے نئے ہسپتال بنا رہی ہے.
اور ان ہسپتالوں کو ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی ہسپتال بنے. تو ساتھ ساتھ یہ جو سیر و سیاحت کے مقامات ہیں, تاریخی مقامات کے ساتھ ان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اور آپ دیکھ لیں گے یہ جگہ جو ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کی سیر و سیاحت کا ایک مرکز بن کے ابھرے گا انشاءاللہ. تو آج الحمدللہ جس میں نے ابھی خواب کی بات کی تھی جو علامہ اقبال کے, تو اس کی تعبیر کی سعادت بھی ماشاءاللہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تکمیل کریں گے. آج پاکستان استحکام کی راہ پر چل نکلا ہے, اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا پورے زور و شور کے ساتھ جب تک کہ ہم اس کی تعمیر جو ہے وہ اچھے انداز میں خوش روبی کے ساتھ مکمل نہیں کر لیتے. ہمارے یہاں پہ محترم افتخار خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے خاص طور پہ اس منصوبے میں دلچسپی لی ہے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی اپنا تعمیر میں, اس کو مکمل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور یہ وائس چیئرمین ہیں پی ایچ اے کے, اور سب کچھ انہوں نے معاوضے کے بغیر کیا ہے, کوئی معاوضہ نہیں لیا. اس کے لیے میرا خیال آپ کی طرف سے ان کی بھرپور اپریسیشن ہونی چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ایسا کرتے رہیں گے. اور میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ رات کے وقت تو آئے ہیں, آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ کسی دن صبح دن کے وقت بھی آئیں گے, کیونکہ دن کے وقت بھی یہ دیکھنے کے لائق ہے. یہ جگہ ماشاءاللہ جو اتنی اچھی بنی ہے, تو رات کے وقت تو شاید اتنی اچھی طرح نظر نہیں آتی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں روشنیوں کا زیادہ انتظام ہونا چاہیے, اور بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ رات کو بھی لوگ آئیں اور اس سے محظوظ ہو سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شہباز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارک, شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو پھر مبارک, اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ مبارکبادیں ہم دیتے رہیں اور مبارکباد وصول بھی کرتے رہیں. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو سر. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں چیف منسٹر پنجاب. ناظرین, وزیر اعظم پاکستان